تو ہم لوگ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی اب جواب دیں، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے، تو یہ وہ یوٹیوبر ہیں 4-5 لوگ جن کو منہ کی بواسیر ہے، اور یہ ختم اللہ کرے نہ ہو، ان کو لگی رہے اسی طرح یہ بکواس کرتے رہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ لیں جی، پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ جو ٹیڑھی ٹانگوں والا شیطان ہے، اور باقی یوٹیوبر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، لگتا ہے کوئی چھٹا مارا ہے، کیونکہ وہ سبزی پرانی ہو جائے تو پھر وہ بیچنے کے لیے پانی کا چھٹا مارتے ہیں، تو لگتا ہے تھوڑا بہت پہلے دیتے ہوں گے میں بیچاروں کو 10-20 ہزار روپیہ بولنے کا، بک کرنے کا، تو اب ہو سکتا ہے 10-12 ہزار روپیہ زیادہ بڑھا دیا ہو، تو سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ٹیڑھی ٹانگوں والا شیطان کراچی میں ہو گیا، لاہور والے لاہور میں ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے، کل کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو بھی کارروائی ہوئی، اور پھر جس طرح ان لوگوں نے اس کو بنا کے پیش کیا، اور ان کو بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں نا، ان کو بڑا ظاہری سی بات ہے، اندرونی طور پہ جب انسان بغیرت ہو تو لازمی سی بات ہے کسی کی انسلٹ کر کے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو انہوں نے جبران ناصر کا کہا جی ان کو جو ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی تھی، شیروانی نہیں پہنی تھی، اور جناب پتہ نہیں کیا نا، تو اس کو یہ بےزتی سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اس کیس کا، اس کے اندر کوئی بھی سماعت ہونا کتنی ضروری ہے۔ ان کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کے لیے ان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، کل پھر 31 آ جائے گی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو نئی اپ ڈیٹ پنجاب یونیورسٹی کی، وہ بھی پتہ چلی کہ وہاں پر جو شکایت کی گئی تھی اس کا جواب بھی آیا، اور نور بھی جو ہیں وہ کم سے کم 2 ماہ سے جو ہے وہاں غیر حاضر ہیں، اور سخت اس ایپلیکیشن میں کہا گیا تھا کہ ان پہ کارروائی کی جائے، اور سندھ پولیس اور عدالت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں اور ان کو حوالے کیا جائے، تو اس کا بھی جواب آیا، اور انشاءاللہ اس پہ بھی مزید بھی جو ہے وہ ورک ہوگا۔ تیسری انہوں نے جو نئی چیز پیش کی، ثبوت پھر نکل آئے ہیں، ثبوتوں والی سرکار جو ہے وہ پھر ایکٹیو ہو گئی ہے، اور ثبوت لے کے آ جاتی ہے بیچاری، کیا کر سکتے ہیں۔ ثبوت اس نے آخر دکھانے بھی ہیں، 5 لاکھ سبسکرائبر ہیں، 400 ویوز آتے ہیں، تو ثبوت کر کے آخر کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہے نا، تو اس کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ کاغذ پہ کچھ بھی کر کے تو آپ ثبوت دے دیں تو ثبوت جو ہیں وہ پھر ثبوت ہی ہوتے ہیں۔ تو کیس اپنی بالکل انجام پہ ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے، سب لوگوں کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہانی کی طرف سے جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے ضرور میں شیئر کروں گا، کیونکہ میں بڑا تفصیلی جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ناصر بھائی سے جو ہانی کے والد ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہمیں علیحدہ سننے کو آ رہی ہیں، تو جب تک وہ خود کنفرم نہیں کریں گے وہ چیزیں، تو ہم کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی نیوز آپ تک نہیں پہنچاتے جو ہمیں کنفرم نہ ہوں۔ اور اس کے بعد جو آپس میں انہوں نے لڑائی کروائی، جو مہدی علی کاظمی بھائی کے سائیڈ کے لوگ تھے ان کی آپس میں جو لڑائی کروائی ہے، جو بھی انہوں نے کی چال چلی اور اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد مختلف لوگوں کو کیسے کوشش کی گئی منانے کی، وہ بھی سارے ہمارے پاس بھی آپ جو ہے نا ثبوت ہمارے پاس بھی ثبوت ہیں، لیکن یہ لیول وہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جواب دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بڑا بے وقوف انسان ہوتا ہے جو سڑک پر چل رہا ہو اور گٹر کا ڈھکن اٹھا کے دیکھے کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں پڑی ہوئی، تو ہر شخص گٹر کے ڈھکن سے خاموشی سے اوپر سے گزر جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گٹر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی اب جواب دیں، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے، تو یہ وہ یوٹیوبر ہیں 4-5 لوگ جن کو منہ کی بواسیر ہے، اور یہ ختم اللہ کرے نہ ہو، ان کو لگی رہے اسی طرح یہ بکواس کرتے رہے۔ باقی جتنے بھی لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ عزت جو ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے،
اور اس کو قائم رکھتی ہے۔ انسان نے کیا کسی کو عزت دینی ہے؟ تو یہ جتنے مرضی حربے استعمال کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، تو اینڈ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور میں نے لاسٹ جو ویلاگ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مسلسل ان لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح کر لی جائے، ٹیبل ٹاک ہو جائے، پیسہ دے کے اس کیس سے جان چھڑا لی جائے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی جناب اعتماد ان کا اڑ جاتا ہے جج صاحب سے، کبھی جج صاحب جو ہیں وہ شیروانی اور ویسٹ کوٹ کے اوپر بحث کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہ کوئی ایم ایل او کی بات کرتا ہے، نہ کوئی سی ڈی آر کی بات کرتا ہے، وہ جو باقی 5 اشتہاری ہیں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا، تو بات ہوتی ہے ویسٹ کوٹ اور شیروانی کے اوپر۔ خیر یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کے ایکسپیرینس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے بھائی۔ تو باقی جو دکھ پریشانی والدین کے سر تھی وہ تو انہوں نے اٹھا لی، اور پہلے بھی میں بہت دفعہ آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ بچی جو تھی جب لاہور میں تھی تو وہ بہت بڑی ایک ٹینشن تھی، اور جب بچی کراچی آ گئی، شیلٹر ہوم میں آ گئی، تو آپ یہ سمجھیں کہ 80 سے 90% جو ہے یہ کیس وائنڈ اپ ہو گیا، کیونکہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر لاہور سے ہی یہ نہ آتی اور یہ والدین کے لیے کیسے وقت گزرا ہوتا کہ وہ بچی سے نہ مل سکتے تھے، نہ بچی کو دیکھ سکتے تھے۔ جو کچھ ہو رہا تھا شروع میں، جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، اور ڈیلے کتنا یہ کر لیں گے، کتنا ڈیلے کر لیں گے، بس یہ اب اختتام اس کو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے والدین کو دیکھ کے، کیونکہ والدین کی علیحدہ ایک فیلنگ ہوتی ہے، اور ان تمام بچیوں کے لیے، تمام والدین کے لیے ہم لوگوں کے دل جو ہیں وہ تڑپتے ہیں کہ کیوں بچی کو جو ہے وہ دور رکھا گیا ہے والدین سے۔ اور یہی تمام پاکستان کی مائیں بہنیں سب یہی تڑپ رہی ہیں کہ کیس چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچی جو ہے وہ والدین کے حوالے کی جائے۔ ہمارا یہ جو کاغذ کا ایک ٹکڑا جعلی، اور جتنے بھی منحوس لوگ اس میں، اور جتنے بھی لوگوں نے جھوٹ بولے، مورے لگائیں، دستخط کیے، جعلی نکاح خام، سب آپ کے سامنے ہے نا پوری سٹوری۔ تو صرف وہ 1 منٹ کے لیے سوچیں، ظاہری بات ہے شکلوں سے تو مسلمان ہی لگ رہے تھے، نام بھی مسلمانوں والے تھے، اور کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہوں گے، ٹائم ملتا ہوگا تو ایک دفعہ سجدے میں جائیں اور سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تمام لوگ جو بھی اس میں انوالو ہیں، صرف سجدے میں جا کے یہ سوچیں کہ یار ان کی ایک مسٹیک کی وجہ سے، ان کی ایک گھنونے جرم کی وجہ سے، چلے مسٹیک میں نے اس لیے کہہ دیا، وہ کہتے ہوں گے جی مسٹیک ہو گئی، تو اینی ہاؤ وہ اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو سجدے میں ایک بار سوچیں وہ والدین کس کرب اور تکلیف سے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ کیا یہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے؟ کیا یہ اپنے بچوں سے اس طرح اگر علیحدہ ہوئے، اللہ نہ کرے ہم کوئی بددعا نہیں نکالے، تو کیا یہ وقت گزار لیں گے؟ صرف ایک دفعہ سجدے میں جا کے یہ لوگ، تمام لوگ جو اس میں انوالو ہیں، وہ یہ سوچے۔ میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا، ہماری صحافت میں، میری صحافت میں، جو صحافت میں نے پڑھی ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ نام نہیں لینا، لیکن ایسی کی تیسی ان کی پھیر کے رکھ دینا۔ آپ جس کا نام نہ بھی لے رہے ہوں اس کو پتہ ہو کہ آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں، کمال یہ ہے۔ تو اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے تمام لوگوں کو، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب دیکھیں کل 31 ہے، کل کیا ہوتا ہے، پہلی کو انشاءاللہ ملاقات بھی ہے، تو سزا تو ہوگی اور ان کو سزا مل کے رہے گی۔ اور یہ اگر اس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہو جائے گی اور سب، کیونکہ اب سب کچھ ضائع ہو گیا، جو فیسیں دی گئیں وکیلوں کی، جو پیسہ لگایا گیا، جو یوٹیوبر پہ انہوں نے پیسہ لگایا، پوری یہ گیم بنائی، سب کچھ کیا، ضلالت بھی انہوں نے اٹھائی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جان ہی کسی طرح چھوڑ جائے ہماری، ٹھیک ہے، اور نور بی بی کو اور جو باقی لوگ ہیں ان کو سیو کر لیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن مہدی علی کاظمی ماننے پر نہیں آ رہے۔ بس یہ کیس اس لیے پھنسا ہوا ہے، اب وہ ساری چیزیں باہر نکل آئی ہیں، تو اس میں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، دعائیں کریں، بس دعائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے کوئی اپڈیٹ کل آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔